اچھا ہم صاحب، یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ بھائی جس تہذیب جس کلچر کی آپ بات کر رہے ہیں، ہمارا ملک پاکستان ہی لے لیں، اتنا فرق ہمیں نظر آتا ہے. مثلا ایک اپر مڈل کلاس ہے، ان کی تہذیب ان کا کلچر ابھی کے آج سے 20 30 40 سال پہلے بھی دیکھیں تب بھی ڈیفرنٹ تھا. یعنی وہ دوپٹے ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی. پھر کچھ لوور مڈل کلاس ہیں، کنزرویٹیوز ہیں، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے دوپٹوں کی اہمیت ہے. تو اب بات کہاں پر جا کر رکے گی؟ کسی کو ہم کہیں گے بھائی یہ دیکھو یہ تہذیبی اقدار ہیں، وہ کہے گا یہ تو آپ کے علاقے میں ہوگی نا، ہم تو مثال کے طور پہ کراچی کے پوش علاقوں میں بڑے ہوئے، ڈیفنس میں رہے، یا لاہور میں ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں خواتین کو جو تصویر آپ پیش کرتے. اسی لیے دیکھیے میں نے آپ کو باقاعدہ شمار کر کے بتا دیا کہ 3 چیزیں ہماری تہذیب کی اسلامی تعبیر ہے. یعنی جب ہم اپنی تہذیب کہتے ہیں یہ ہماری اسلامی تہذیب ہے، تو وہ 3 چیزیں تو ہر حال میں ملحوظ رہنی چاہیے. اس میں تینوں چیزوں کو سمجھنا بھی چاہیے کہ وہ کیا ہیں. یعنی جس طرح میں نے اپنی پہلی نشست میں یہ بتایا تھا کہ وہ احکام کیا ہیں جن سے حرمتیں قائم ہوتی ہیں، وہ 5 چیزیں ہیں، وہ ہر شخص کے سامنے رہنی چاہیے. ان کے اطلاقات ہر آدمی کو سمجھ لینے چاہیے. یعنی اس میں کسی مولوی صاحب سے کسی عالم سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بالکل واضح کر دیا ہے. تو ہمارے سامنے حرمتوں کی فہرست قرآن نے رکھ دی. یہ 5 چیزیں ہیں، کہہ دیا بس یہی ہیں. جب یہ ہیں تو ظاہر ہے اس کی صورتیں تو سینکڑوں پیدا ہو جاتی ہیں. ان پر اطلاق کا کام ہر آدمی اپنی عقل عام سے کر سکتا ہے، تو اس کا لحاظ کرے. جس طرح یہ تہذیبی روایت کی چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں ان کو ملحوظ رکھے. یعنی حفظ مراتب یہ وہ چیز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہمارے ہاں تو مراتب کے معاملے میں یہ چیز اختیار کی جاتی ہے، آپ کے نہیں اختیار کی جاتی. اوضاع میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، یعنی اس کی فارم کیا ہوگی، لیکن بہرحال اس کا لحاظ ہونا چاہیے. ہم باپ کے معاملے میں، استاد کے معاملے میں، پیغمبر کے معاملے میں، صحابہ کے معاملے میں، اپنے بزرگوں کے معاملے میں غلط زبان نہیں اختیار کریں گے. ہم کبھی استہزاء کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے. ہم اختلاف کریں گے اپنے بزرگوں سے، لیکن وہ اختلاف مہذب اسلوب میں کریں گے. اب یہ ظاہر ہماری قدر ہے، تو اس کے معاملے میں تو ہر شخص کو متنبع ہونا چاہیے. وہ اشرافی سے تعلق رکھتا ہے، وہ شہر سے تعلق رکھتا ہے، وہ دیہات سے تعلق رکھتا ہے. اس کے بعد وہ اوضاع ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، ان میں ظاہر ہے تھوڑا بہت فرق ہوگا، اور اس میں جس تہذیب کی نمائندگی ہو رہی ہے یا جس طبقے کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے، ظاہر ہے اس کا لباس ہوگا، اس کے رہن سہن کے طریقے ہوں گے، اس کے بات کرنے کے اسالیب ہوں گے. وہ سب چیزیں اپنے اندر جو تنوع رکھتی ہیں وہ قائم رہنا چاہیے. اس لیے کہ تہذیب کسی ایک لگے بندے شرعی قانون کا نام نہیں ہے. اس کا ظہور جب ہوتا ہے تو اپنے نئے نئے اوضاع پیدا کر لیتا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ہم مشرق بعید میں 10 سال رہے ہیں، تو مشرق بعید میں اس تہذیب کا ظہور کس طریقے سے ہوا، وہاں کیا چیزیں تھیں جن کی خلاف ورزی کا لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور کیا چیزیں تھیں کہ جن کو وہ ہر حال میں اپنائے رہتے تھے. اپنے معاشرے سے ان کا تقابل کر کے دیکھیے. جن چیزوں کو وہ اپنائے ہوئے تھے وہ ہمارے معاشرے میں آپ کو اچھے لوگوں کے ہاں نظر نہیں آئیں گی، اور بعض وہ چیزیں ہوں گی کہ جن کے بارے میں آپ کو کبھی متنبع ہونے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن وہاں لوگ بہت متنبع تھے. تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان چیزوں میں ظاہر ہے اوضاع کا فرق باقی رہے گا، اور اوضاع کے اس فرق میں بھی وہی معیار ہوگا کہ یہ دیکھا جائے کہ اس میں اسلامی تہذیب کے جو 3 عناصر ہیں ان کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی. اگر ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو پھر مجھے بھی حق ہے کہ میں آپ کو اسلام یا دین کے حوالے سے توجہ دلاؤں، آپ بھی مجھے اس کے معاملے میں توجہ دلائیں. اس لیے کہ وہاں معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین سے عناصر پیدا ہوئے ہیں، اور وہ چیزیں کہ جو سوسائٹی کے تعامل سے پیدا ہوئی ہیں، جس میں کچھ رسمیں ہو سکتی ہیں، روایات ہو سکتی ہیں، جس میں کچھ طریقے ہو سکتے ہیں، عرف اور رواج ہو سکتے ہیں، ان میں جو تنوع ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے. اس میں بہت زیادہ سختی بھی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا.